وہ کہہ رہے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا جواب انہوں نے پتھروں سے دیا۔ ان پر اتنے پتھر برسائے کہ اللہ پاک نے آسمانوں سے فرشتہ بھیج دیا، آپ حکم کریں اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اب قوم کا فیوچر، ان کا مستقبل ان کے جواب پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ فرشتہ حکم کے انتظار میں تھا، ایک اشارہ اور قوم کا صفایا کہ پھر جواب آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مکہ والوں کی نافرمانی کو دیکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکے کے ارد گرد یعنی اطراف کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر بھی فرمایا۔ اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ناظرین، طائف میں بڑے بڑے سردار اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں سے عمر کا خاندان تمام قبیلوں کا سردار مانا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے طائف کے گنڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ لچے لفنگوں کا یہ گروپ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا۔ یہ بدبخت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں زخموں سے خونم خون ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اس کنڈیشن میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ برے الفاظ کہتے۔ معاذ اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور مذاق اڑاتے جاتے۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے تھے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ آپ کا جسم پیارے آقا کے لیے آڑ بن جائے۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ بھی پیارے آقا کو بچاتے بچاتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر مکے کا ایک کافر عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم آ گیا۔ چنانچہ اس نے اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور پھر ایک نصرانی غلام کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور کا ایک بنچ بھیج دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ پڑھ کر انگور کو ہاتھ لگایا تو وہ غلام تعجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس قسم کے الفاظ تو یہاں کے لوگ تو نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کس وطن سے تعلق ہے، کہاں سے ہو؟ غلام نے بتایا، میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، وہ تو حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح اللہ کے پیغمبر ہیں۔ غلام نے جب یہ سنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور پھر فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں ٹھہرے اور وہاں جب رات کو آپ نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں یعنی جو جن ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے بڑی تعداد میں آ کر دین اسلام قبول کیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں اس واقعے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ناظرین، اس سفر کی مدتوں بعد کافی ٹائم بعد ایک مرتبہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی
اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور طائف والوں نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم پر عمل کرے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کر کے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا ہے اللہ پاک نے وہ سن لیا ہے اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہے حکم دیں اور میں آپ کا حکم مانوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دوں گا۔ ناظرین، یہ سن کر حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی کمال جواب دیا، فرمایا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں میں ایسے بندے کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ ناظرین، دین اسلام کو دوسرے علاقوں اور لوگوں تک پہنچانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب دور دور کے عرب کے قبیلے مکے میں جمع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبیلوں میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں ڈیفرنٹ لوکیشنز پر بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبیلے جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے۔ چنانچہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کئی مشہور قبیلوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی۔ ان دوروں کے ذریعے دین اسلام کو دوسرے قبیلوں تک پہنچانا اسٹریٹجکلی ایک بہت اچھا اسٹیپ تھا، مگر اس کے افیکٹو ہونے میں ایک چیز رکاوٹ بن رہی تھی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی قبیلے والوں کے پاس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ چلا جاتا تھا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے سامنے اسپیچ دیتے تو ابو لہب چلا چلا کر یہ کہتا کہ یہ دین سے پھر گئے ہیں، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اس طرح وہ اسلام کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا۔ خیر ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھا اور پھر یہ دعوت مدینے میں بھی پہنچی۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف لے آئے تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ ہسٹوریکل اسپیکٹ سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح جھوٹے خداؤں کو ماننے والے مشرک اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے پہلے تو بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر وہ عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں بھی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، یہ اتنی خطرناک ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس اور خزرج کے تقریباً تمام مشہور بہادر لڑ بھڑ کر کٹ کر مر گئے، اور اس طرح یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے یہودیوں کی تو یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ پڑھے لکھے تھے اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ دونوں یہودیوں کی انٹلیکچول سپیریورٹی سے انفلوئنس رہتے تھے۔ ناظرین، اوس اور خزرج اگرچہ مشرک تھے مگر یہودیوں کے ساتھ سوشل انٹریکشنز کی وجہ سے وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، اور پھر مدینے کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ آخری نبی کے آنے کے بعد ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم مشرکوں کو دنیا سے مٹا ڈالیں گے۔ یہ تو ہو گیا مدینہ اور مدینے میں رہنے والوں کا بیک گراؤنڈ۔ اب آتے ہیں مدینے میں اسلام کیسے پہنچا۔ ہوا یہ کہ نبوت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روٹین کے مطابق حج میں آنے والے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے منی کے میدان میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے قرآن مجید کی آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں ایک گھاٹی کے پاس جہاں آج مسجد العقبہ ہے، آپ وہاں موجود تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ان کا نام اور نسب پوچھا، پھر قرآن مجید کی کچھ آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے بہت پسند کیا۔ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر کہا کہ یہودی آج تک جس آخری نبی کی خوشخبری دے رہے تھے یقیناً
وہ نبی یہی ہیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے مدینے جا کر اپنے گھر والوں، خاندانوں اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ پھر اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینے کے 12 لوگوں نے منی کی اس گھاٹی میں چھپ کر دین اسلام قبول کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ ناظرین، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی کہ انہیں اسلام کی باتیں سکھانے کے لیے کسی ٹیچر کو ان کے ساتھ مدینے بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ایک ایک گھر میں جا جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ پھر آہستہ آہستہ مدینے سے قبا تک گھر گھر میں اسلام کی روشنی پہنچ گئی۔ ناظرین، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور بااثر شخص تھے، یعنی لوگ ان کی مانتے اور سنتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اور پھر آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہوتے ہی آپ کا قبیلہ اوس بھی مسلمان ہو گیا۔ مشہور قول کے مطابق اسی سال رجب کے مہینے کی 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں جسمانی معراج کرائی گئی، اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ خیر ناظرین، اس کے 1 سال بعد یعنی نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینے کے تقریباً 72 لوگوں نے منی کی اسی گھاٹی میں اپنے مشرک ساتھیوں سے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، اور یہ وعدہ کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینے والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد اپنے خاندان بنو ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں نے دشمنوں سے مقابلے میں سینہ تان کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے اس معاملے سے دور ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ اسپیچ سن کر مدینے سے تعلق رکھنے والے صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں، یعنی ہم بھی بہادر ہیں اور گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی کہہ پائے تھے، ایک دوسرے صحابی رسول حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکے چلے جائیں۔ ناظرین، یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ ناظرین، کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینے والوں سے کہا گیا کہ بھائیوں، تمہیں خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ سن کر انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی جوش والے لہجے میں کہا کہ ہاں ہاں، ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ خیر، بیعت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ میں سے 12 آدمیوں کو سردار مقرر فرمایا۔ ان 12 میں سے 9 قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 قبیلہ اوس کے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام لوگ ناظرین اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس بیعت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ مدینے سے آنے والے لوگوں کے پاس آئے اور انہیں ڈانٹ کر پوچھا، کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ ناظرین، یہ سوال ان مدینے والوں سے ہوا تھا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کے لیے کوئی بیعت لی تھی۔ انہوں نے تو کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تحقیق کی تو پتہ چلا خبر پکی ہے، یہ والی واقعی مدینے والے لوگوں نے کل رات بیعت کی ہے۔
اس پر قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور پھر انہوں نے بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے ان کا پیچھا کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا، پھر اپنے ساتھ مکہ لا کر ان کو قید کر دیا۔ جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب ان دو کافروں کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کا پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ناظرین، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے سے شام کی تجارت اس طرح خطرے میں پڑ جاتی کہ مکے والوں کے قافلے شام مدینے کے راستے سے جاتے تھے، راستے میں مدینہ پڑتا تھا۔ اگر قریش مدینے کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑتے تو مدینے والے ان کے قافلوں کو گزرنے نہیں دیتے اور اس طرح مکے والوں کو بھاری نقصان ہوتا۔ اس وجہ سے قریش نے آپ رضی اللہ عنہ کو قید سے رہا کر دیا اور آپ خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ ناظرین، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ہجرت کے بارے میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔